مولانا تو سوال یہ تھا کہ ملم یتغنى بالقرآن فلیس منی. اس حدیث پاک کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی تشریح کی ہیں. یہ بھی ہے کہ جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا اس کے بعد بھی سمجھتا کہ اور کسی کتاب کی ضرورت ہے وہ ہم میں سے نہیں. یتغنى کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ جس کو قرآن نہیں کافی معلوم ہوتا اس سے بھی بے نیاز نہیں ہوا، اب ہدایت اور کہیں سے ڈھونڈتا پھرتا ہوا. ہمیں ایک کام یہی ہے کہ جس نے سر سے نہیں پڑھا سنوار یعنی انہوں نے لفظ لکھا ہے مولانا لے ہو، سر ہو اور ترنم ہو اور گانے کی طرز ہو. نہیں، گانے کی طرز وغیرہ پر جو پڑھا جائے نا غنا کی طرز سے یہ نہیں تھی. یہ سب علماء نے حرام کہا ناجائز ہے، ایسا نہیں حضور نے پڑھانا صحابہ نے، بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہونا چاہیے کہ آدمی رو رہا ہے یا رونے کی کوشش کر رہا ہے، خوف کاری ہو رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، لرز جائیں لوگ آنکھوں سے آنسو. بھائی یہ قرآن پڑھنے کا حق. باقی سنوار کر پڑھنا کے الفاظ درست ہوں، جہاں ٹھہرنا ٹھہرا جائے وہ بات مراد ہے. یہ گانا وغیرہ جو ہے یہ تو صاف تغنی جو ہے موسیقی. علماء نے لکھا کہ اذان اگر ایسی دی جائے جیسے سب مسجدوں میں براج ہوگی یہ سب حرام ہو رہا. کوئی ایسی اذانوں کی نہیں اللہ رسول نے اجازت. سیدھا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جلال کے ساتھ کہو، زمین کانپے، اللہ ایسا لمبا کرتے ہو. مولانا شریف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ پر اتنی مت تمہارے باپ نے لکھی ہے؟ کہاں ہے مت اتنی بڑی؟ ایک طرف ہے کھڑا اس پر اللہ اکبر، تم اللہ لیے جاتے ہو. اس لیے ان کے سامنے اذان نہیں عام آدمی دے سکتا تھا، وہ کہتے ٹھیک کرو جو اللہ کے احترام کو بدلتے. تو یہ سارا نا گویوں نے بنا لیا سلسلہ. ایسا نہیں، قرآن پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، مگر پڑھتے جب پتہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے. لرز رہے ہو تم. نہیں اب تو نہ مصر و فلسطین میں وہ عذاب میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیما. پہاڑ کانپنے لگتے تھے جیسے پارا کانپتا، ایسے جلال کے ساتھ روب ہوتا تھا. اب یہ گانا بجانا ہی رہ گیا. نہ کہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کو للکار رہے ہیں، بوش بڑے اور اپنےوں کو بھی. کون ہو تم بڑے بنے ہوئے؟ بڑا اللہ ہے، کسی کی خدائی نہیں سوائے اللہ کے، اور قانون وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. یہ اعلان ہے بغاوت کا کہ ہم زمین پر کسی کی بات نہیں چلنے. اس لیے کون اذان دینے دیتا؟ کافر غلط باتیں. وہ کوئی ان سے زیادہ بے ایمان نہیں کہ مگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا. اب نہ کہنے والا وہ سمجھتا ہے، نہ سننے والا کہتے پڑھتا رہے، ہماری چھاؤنیوں میں آ کر پڑھتا رہے، نہ اس بیچارے کو خبر ہے یہ کیا کہہ رہا. اس لیے کافر انگریزوں نے اپنی چھاؤنیوں میں ملازم رکھ لیے، مؤذن اور امام پڑھاؤ فوجیوں. سمجھتے تھے یہ فوجی بھی بیوقوف ہے، یہ اذان ہے. ورنہ اگر سمجھے یہ تو سکھا رہا کہ برطانیہ کیا مسلمان حاکم بھی اگر شریعت نہیں چلائے گا گردن سے پکڑ کر تخت سے اتار دے. اعلان ہے بغاوت، اذان آئی. اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں. یہ سورہ تھی کہ مست ہو جاتے تھے اور اس طرح ہاں سبحان اللہ کہو. آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو. یہ محافل قرات ہو رہی.